صفحہ نمبر 242 یعنی 242 پیج، اور سبجیکٹ ہمارا وہی چل رہا ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ اور جنگ، سن 2، سن 3 اور سن 4 ہجری، سیرت النبی جلد اول، پیج 242۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کافروں کی نسبت کہتے ہیں کہ مسلمان سے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مذہب اسلام کی بے اعتباری پھیلانے کے لیے یہاں تک آمادہ ہوئے کہ مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائیں گے، تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ اگر یہ مذہب سچا ہوتا تو اس کو قبول کر کے کوئی کیوں چھوڑ دیتا۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وأكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے پھر جاؤ، شاید کہ وہ لوگ مسلمان بھی پھر جائیں۔ یہ انہوں نے ٹیکٹس چلائی تھی۔ ان باتوں کے علاوہ اسلام کی بربادی کی ملکی تدبیریں اختیار کیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جو قوت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج جو باہم لڑتے بھڑتے رہتے تھے، اسلام نے باہم ان کو متحد کر دیا۔ ان دونوں کو اگر پھر لڑوایا جائے تو اسلام خود بخود فنا ہو جائے گا۔ عرب میں پچھلی کینہ آوریوں کو تازہ کر دینا نہایت آسان کام تھا۔ ایک دفعہ دونوں قبیلوں کے بہت سے آدمی جلسہ میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ چند یہودیوں نے اس صحبت میں جا کر جنگ بؤاس کا تذکرہ چھیڑا۔ یہ وہ لڑائی تھی جس میں انصار کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے، اور اسی لڑائی نے ان کی تمام قوت برباد کر دی تھی۔ اس لڑائی کے تذکرہ نے دونوں کو پرانے واقعے یاد دلائے، اور دفعتاً عداوت کی دبی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔ لہن تان سے گزر کر تلواریں کھینچ لی گئیں۔ حسن اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ نے فوراً موقع پر پہنچ کر وحظ و پنت سے دونوں فریق کو ٹھنڈا کیا۔ اس پر یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ مسلمانوں، اگر تم اہل کتاب کے بعض لوگوں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ منافقین کا ایک گروہ پہلے سے موجود تھا جو اگرچہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن در حقیقت اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس گروہ کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہودیوں نے اس کو نہایت آسانی سے درپردہ ملا لیا اور ان کے ساتھ مل کر سازش شروع کر دی۔ اتفاق یہ کہ عبداللہ بن ابی پہلے سے بھی بنی نذیر کا حلیف اور ہم پہمان تھا۔ قریش نے بدر سے پہلے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا تھا کہ مسلمانوں کو نکال دو ورنہ ہم آ کر تمہارا استحصال کر دیں گے، لیکن جب ان میں کامیابی نہیں ہوئی، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، تو بدر کے بعد انہوں نے یہود کو خط لکھا، تم لوگوں کے پاس اسلحہ جنگ اور قلعہ جات ہیں، تم ہمارے حریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو ورنہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، اور یہ کہ کوئی چیز ہم کو تمہاری عورتوں کے کڑوں تک پہنچنے سے روک نہ سکے گی۔
ابو داود چونکہ بنو نذیر کے ذکر میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، اس لیے صرف بنو نذیر کا نام لیا ہے، ورنہ قریش کا خط عام یہود کے نام تھا اور نتیجہ بھی عام تھا۔ اسی بنا پر محدث حاکم نے بنو نذیر اور قینقاع دونوں کے واقعہ کو ایک ہی واقعہ خیال کیا ہے۔ غرض اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو گھر سے نکلتے تھے تو یہودیوں کی وجہ سے جان کا خطرہ رہتا تھا۔ حضرت طلحہ بن برا ایک صحابی تھے، انہوں نے انتقال کے وقت وصیت کی کہ اگر میں رات کے وقت مروں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ کرنا، اس لیے کہ یہود کی طرف سے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر حادثہ گزر جائے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں ابو داؤد وغیرہ کی سند سے پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔